السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج امریکی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ ہرمز کے نام کے اوپر ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے ایک دھمکی بھی دی ہے کہ اگر امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو ہم ایران کو نشان عبرت بنا دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ میں جنگوں کے بہت خلاف ہوں۔ یعنی ایک ہی وقت میں موصوف مین آف وار بھی بننا چاہتے ہیں، اور مین آف پیس کا جو انعام ہے، جو بڑا کپ ہے، وہ بھی آج سے نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن اب تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ مین آف وار کون تھا اور مین آف پیس کون تھا۔ پاکستان نے اپنا رول پلے کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ متحدہ عرب امارات کو ایران نے گزشتہ شب ٹارگٹ کیا، 11 میزائل فائر کیے، 4 ٹکانے کے اوپر لگے۔ اس کے باوجود کہ اسرائیل نے وہاں پہ آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کون کون سے دفاعی سسٹم انسٹال کیے ہوئے ہیں، اور اب ایران یہ کہتا ہے کہ یہ وارننگ ہے، اگر دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو اب آئندہ حملے جو ہوں گے وہ بڑی عمارتوں کے اوپر ہوں گے۔ پھر بس یہ وارننگ والا چکر نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یو ای کے حکام جو ہیں وہ نیتن یاہو کے پاس پہنچ گئے ہیں، ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اب ایک نیا اتحاد بن گیا ہے اور ہم تو ایران کو چھوڑیں گے نہیں۔ کون کس کو نہیں چھوڑے گا یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ چلو آج اس کو ڈسکشن میں مہمانوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب 14 مئی کو چینی صدر کو ملنے جا رہے ہیں، ملاقات طے ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ کیا اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ جو مہمان آج شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر نوید علائی صاحب، سابق جوائنٹ ڈی جی آئی بی، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کے کالم ایک بڑے اخبار میں چھپتے ہیں اور وہ ایک بڑے ادارے میں ڈین کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ کرنل اسد محمود، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بڑے دبنگ طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اور ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو 2 مہمان شریک ہیں، جناب خالد فاروقی صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرفان دولتانہ، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑے سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ تہمینہ دولتانہ ایک دبنگ سیاستدان، ان کے صاحبزادے ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے پروگرام کا، ٹرمپ صاحب ایک ہی وقت میں مین آف وار بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مین آف پیس بھی ثابت کر رہے ہیں، تو تاریخ ویسے تو فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ یہ جنگ رک تو گئی ہے، کوئی بڑے اس پہ اٹیک نہیں ہو رہے، لیکن دبئی کے اوپر ایک اٹیک ہوا جس کی پاکستان نے بھی مذمت کی، یہ سارے حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ابھی نہیں لگتا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہوئی ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے ایک ہاں بالکل ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے جو صدر ٹرمپ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے مل کے جب ایران پر حملہ کیا تو اس حملے کے پیچھے جو مقاصد تھے، بنیادی طور پر ایک گریٹر اسرائیل کی جو کیمپین تھی، یہ اس کا حصہ تھی، یہ اسرائیل کے مقاصد تھے۔ اور اسرائیل ان مقاصد کے تحت، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے غزہ میں جنگ چھیڑی، اس نے سیریا پر جو اس کا حشر کیا، لبنان میں جو اس کا حشر کیا، اسی طرح امریکہ کے مقاصد اپنے ہیں۔ امریکہ نے ان مقاصد کے تحت جو اس کے اکنامک حریف ہیں ان میں چائنا سر فہرست ہے، سو اس نے چائنا کے لیے مشکلات کا آغاز کیا، اور مشکلات اس کی ایک جنگ ہے نا، معاشی جنگ شروع ہے اس کی۔ اس معاشی جنگ میں اس نے وینزویلا کے آئل کے ذخائر پر قبضہ کیا، اس نے ایران میں یہ جنگ بھی اسی نقطہ نظر سے شروع کی کہ تاکہ وہ چین کے کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حریف سب سے بڑا ہے، نمبر 1 حریف جو ہے امریکہ کا، وہ چائنا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ اس کا کوئی ملیٹریلی تصادم کب ہوتا ہے اس کی تو ہم ابھی بات نہیں کر سکتے، لیکن معاشی اعتبار سے اس کی جو جنگ ہے چائنا سے جاری ہے۔ ٹھیک بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ اکانومی کی جنگ میں کنورٹ ہو، بالکل ایگزیکٹلی، یہ ہے ہی اکانومی کی جنگ۔ سو امریکہ نے یہ بالادستی کی، اور اس کو تیل کی ضرورت نہیں ہے، مڈل ایسٹ کے تیل کی،
وہ تیل کے ذخائر پر قبضہ رکھنا چاہتا ہے. اب تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا مجھ سے جتنا آئل چاہے لے سکتی ہے, میرے پاس وافر آئل موجود ہے, بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کے سائل کی تو ضرورت نہیں, دنیا اب امریکہ کا رخ کرے. نوید علائی صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کل ایران نے اچانک یو اے کے اوپر اٹیک کیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی مذمت کر دی, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ شیخ زید ہمارے بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. پاکستان ثالث بھی ہے, غیر جانبدار بھی ہے, لیکن ایران کی بھرپور ہم مذمت بھی کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ ہمارے راستے بھی کھلے ہیں. یہ ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہا ہے, بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھی ڈپلومیسی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کسی کی جو ایگریشن ہے اس میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, کیونکہ تمام جو ممالک ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, باقی ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں, جو اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ایک حد تک ہیں. تو اب ان کی آپس میں جب اس طرح کی مخاصمت ہو گئی ہے تو پاکستان کسی ایک کا ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر اس نے کیا ہے تو اس کی مذمت بھی اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی کی ہے, اور پاکستان اسی لیے ایک جو ہے پیس میکر اور میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے, جس کے اوپر امریکہ بھی مصر ہے اس بات پہ کہ پاکستان ہی یہ رول ادا کرے. اب دیکھیے کہ جو ایران کے جو انہوں نے جہاز کو حملہ جو تھا وہ پاکستان کے حوالے کیا امریکہ نے, تاکہ ان کے تھرو, ہمارے تھرو ایران واپس جائے, اور تاکہ ایک تاثر ملے کہ ہم جو ہے پاکستان کے اوپر ہی کنفائڈ کر رہے ہیں, اعتماد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اچھا طریقے سے چل رہا ہے, بچ بچا کے, اور ایک میڈیشن کا رول بھی ادا کر رہا ہے. اگر ہم کسی پارٹی بن جائیں تو پھر تو, اور میں سمجھتا ہوں کہ حوصلے کی بات بھی ہے کہ آپ نے مذمت کی کہ جو حملہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی اس کے اوپر, آپ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ایران اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرے گا, کیونکہ پاکستان انہیں منع کر رہا ہے کہ آپ ان چیزوں میں آپ فردت جو ہے شدت اختیار نہ کریں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آگے صورتحال کیا ہوگی, کوئی کرسٹل بال گیزنگ تو نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جس طرح کا صورتحال ہے اب وہ ایکٹیو وار تو نہیں ہو رہی, لیکن اسکرمش ہو جاتی ہے, اس سے تلخی بڑھ جاتی ہے, اس سے جو معاشی حالات ہیں ملکوں کے ان پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسے بہت پرولونگ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا جائیں تو یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کن صاحب, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 14 مئی کو صدر ٹرمپ کی چینی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہے, اور ملاقات سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کسی طرف لگایا جائے, اور یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا دوبارہ سے لینڈ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور کسی وقت بھی خبر آ سکتی ہے کہ اوپر سے 10 مئی ہے, انڈیا کو آپ نے کٹ لگائی, اس کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. انہی ڈیٹوں میں ٹرمپ صاحب یہاں پہ بریک لگاتے ہوئے چائنا چلے جائیں؟ جی ممکن ہے. تو نے تو بارہا اس کا اظہار کیا کہ وہ یہاں پہ آئیں گے, لیکن وہ سائن کرنے کے لیے جب اگریمنٹ ہو جائے گا, ان کی تو خواہش یہ تھی کہ جب ویسا ہو, لیکن اس کے تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں, اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر یہاں پہ کسی حتمی اس کے اوپر نتیجے پہ پہنچ کے, چاہے وہ مین اپنے ایشوز سائٹ پہ رکھ دیں, جیسے ایران کی اپنی ایک تجویز تھی کہ ٹھیک ہے باقی جو چیزیں ہیں ان کو تو ہم طے کر لیں, یہ معاملہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے, یہ طے ہوتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. کرنا اسد صاحب, تو اس پہ اگر اگری کر جائے تو بات بن سکتی ہے. اسد صاحب, پرائم منسٹر پاکستان نے ٹھیک ہے یو اے کے معاملے میں ایران کی مذمت کر دی, ہمیں یقینی طور پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بڑے معاملات ہیں, خارجہ امور کو جس لیول پہ وہ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن ایران کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مذمت یو اے کی بھی ہو جانی چاہیے جو یو اے ایران کے ساتھ کر رہا ہے, اور جس طرح آج بھی انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجک ایک معاہدہ کیا ہے, اور کس طرح وہاں پہ ایک خاص کمیونٹی کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اور جو دبئی کر رہا ہے وہ بھی میرا خیال ہے ہماری طرف سے ایک مذمتی بیان چلا جائے تو ذرا بیلنس ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بالکل بالکل ایسا ہی لگتا ہے, یہ جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے.
بٹ آئی بلیو کہ اس وار کے اندر جو کہ اسرائیل امریکہ اور پھر وہ حملہ آور ہوئے ایران کے اوپر, تو ایران اوور آل یو کین سے کہ اس ریجن کا ایک میجر پلیئر ہے جس کے اوپر اس طریقے سے جنگ کو مسلط کیا گیا. سرٹنلی اب نو از دا ٹائم کہ جہاں پہ آئی بلیو کہ ایران کو نا تھوڑا سا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے تھا. دس از واٹ مائی پرسنل تھنکنگ, اور پرابلی دیٹ از دا ریزن کہ پرائم منسٹر نے جو ہے نا پھر اس کی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب انہوں نے اوکے سولیڈیرٹی ایک لحاظ سے شو کی ہے دبئی کے ساتھ, اور اس حملے کی ایک لحاظ سے مذمت کی ہے. بٹ جنرلی آئی کین سے کہ جو اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سارے قضیے کے اندر, اس جنگ کے اندر, جو امریکہ کی اور پاکستان کی اور ایران کی اور پاکستان کی, اور دونوں ممالک نے یہی کہا ہے کہ پاکستان از دی بیسٹ سوٹڈ کنٹری کہ جس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے, اور انہیں کے توسط سے ہی ہم نے ایک لحاظ سے ان کی میڈیشن کے اندر مذاکرات کو آگے لے کے چلنا ہے, اس جنگ کے خاتمے کی طرف جانا ہے. بٹ آئی وڈ سمپلی سے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ جی دبئی سے خاص جو مسلک کے لوگ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. بالکل یہ تو کئی ہفتوں سے یہ سارا سلسلہ, بلکہ کئی مہینوں سے یہ سلسلہ شروع تھا. بٹ ریممبر دس, یہ تمام وہ لوگ تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بیسیکلی مخالف تھے ایکچولی ایران کے اندر جو رجیم ہے اس وقت. تو اب یہاں جب اس طریقے سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے انڈیفینٹ سٹے ان کو دیا ہوا تھا, ان کی بزنسز تھے اور پھر ان کی جائیدادیں تھیں, ان کے اکاؤنٹ سے سارے کے سارے ایک لحاظ سے ضبط کر لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہتر ایک لحاظ سے میسج نہیں جا رہا پوری دنیا کے اندر. اگر کوئی کسی کو کوئی تھا جی کہ میں دبئی میں جاؤں گا, اٹس ویری ویری پیسفل کنٹری, اور میں وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کروں گا اور سارا کچھ کروں گا, میرا خیال ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اور دبئی کی طرف اس طریقے سے اب لوگوں کا انفلکس جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا. اور یہ سرٹنلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو دبئی نے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اتنا ان کا لاس ایک لحاظ سے ہو چکا ہے. اور نو اگلی چیز کی طرف آپ آتے ہیں جو آپ نے نتن یاہو کا ایک لحاظ سے تذکرہ کیا. کبھی یاد ہے ہم کہتے تھے جی کہ نہیں امریکہ اور اسرائیل کوئی ڈفرنٹ اینٹی ہیں. نو وی سے جی کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین اسرائیل اینڈ امریکہ, یہ دونوں بالکل ایک ہی ہیں, ان کے مفادات ایک ہیں, ان کے اوور آل آبجیکٹیوز ایک لحاظ سے ایک ہیں, اور یہ جو ان کے کمبائنڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے کسی لمٹ تک بھی دونوں ملک جا سکتے ہیں. سو از ون کنٹری از ون پاور, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل اور امریکہ دے آر ون. نو کمنگ اوور ٹو دبئی کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا یو اے کی بات کرتے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مطلب بڑی انگریس نظر آتی تھی اسرائیل کی, اسپیشلی دبئی کے اندر, ان کے تجارتی ساری چیزیں, پھر انویسٹمنٹ کو بلینز آف ڈالرز کی اوور آل دبئی کے اندر گئی, اور دبئی کا تو پرسپیکٹیو بھی پوری دنیا کے اندر چینج ہو گیا, اور ایسا لگتا تھا کہ دبئی تو شاید وہ پورے یورپ کو بیٹ کر چکا ہے. ابھی جو دنیا نے جا کے رہنا ہے اور جہاں انویسٹمنٹ کرنی وہ تو دبئی ہے. لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ نو دیر از نو ڈفرنس بٹوین نو اسرائیل اینڈ دبئی آلسو. نو دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اٹ از ناٹ اونلی, اگر یو اے کی بات کرتے ہیں, بحرین کو آپ دیکھیں اور پھر کویت کو دیکھیں, اسی سارے ریجن کے اندر یہ تینوں ملکوں کے علیحدہ ایک مائنڈ سیٹ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. نہ صرف کان صاحب یہ سچویشن ساری ڈیولپ ہوئی, بلکہ اسرائیل نے اپنا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم لا کے ادھر انسٹال کر دیا, پیسہ ادھر پار کیا, $1 بلین وہاں پہ رکھے, ان کے سٹیکس ہیں اور وہ وہاں پہ دبئی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کے گھر کے اندر لڑائی ہو گئی, شارجہ الگ ہونے کی باتیں کر رہا ہے اور باقی بہت ساری چیزیں, لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہے, کسی بات کی پرواہ نہیں کر رہے. میاں عرفان دلتانہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ آگے اب نہیں بڑھے گی, اور پاکستان نے جو پیس میکر کا ایک رول پلے کیا ہے اور جو پاکستان نے اس پہ ایفرٹ کی ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا اور آنے والے چند دنوں میں کوئی باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک وی شوڈ بی پراؤڈ آف آر پرائم منسٹر اینڈ راحیل منیر صاحب, کہ جس طرح انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں فیلڈ مارشل صاحب نے. تو گزارش یہ آتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو ایسی ایفرٹس ہوئی ہیں وچ ول بی ریممبرڈ ان دا ہسٹری, ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے گا.
آصف منیر صاحب کا جو رول رہا ہے آئی تھنک اٹ ہیز بین آلویز کہ چیزوں کو جو ایک وار ہے جس میں ساری دنیا گھری ہوئی ہے اور جو انفلیشن فیکٹرز ہیں اور جس طرح کے بحران پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں وہ آئی تھنک ہی ہیز پلیڈ اے وائٹل رول. شہباز شریف صاحب ہیز بین ون آف دا فائنسٹ پرائم منسٹر جنہوں نے ایک بہت ہی آپٹمسٹک رول پلے کیا ان دا ہول ورلڈ. اور جو پاکستان کا رول رہا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان از دا اونلی کنٹری جو اس وار کو ختم کر سکتی ہے, نیگوشیٹ کر سکتی ہے, دیٹ ہیز بین اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کانفیڈنس لیول پاکستان پہ رہا ہے آئی تھنک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دا وار شوڈ فنش اینڈ اٹ ہیز ٹو فنش, بیکاز اگر یہ وار اس طرح رہتی ہے تو جتنا اکنامیکل لاس پوری دنیا کو ہو رہا ہے تو وہ میرے خیال سے ریورٹ بیک کرنا بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک بات ہے, بالکل دولتانو صاحب آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ گورنمنٹ پاکستان کی اس میں بڑی ایفرٹ ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا ایز اے میڈیٹر, ایز اے سالس پاکستان کی عزت کر رہی ہے, رسپیکٹ کر رہی ہے. پاکستان کو اس کی بڑی عزت ملی بھی ہے, سارے معاملے میں بڑی رسپیکٹ میں اضافہ ہوا ہے. میاں زبیر صاحب, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جنگیں پسند نہیں ہیں, میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں. یعنی لگتا ہے کوئی ٹرمپ صاحب کو کوئی اثر ہو گیا, کوئی تویز کسی نے ڈال دی ہے. جی بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے جو وقت دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ صاحب کو جنگیں بالکل پسند نہیں ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹرمپ صاحب بڑی خاموشی سے لوٹنا چاہتے ہیں, جیسے وینزویلا کو لوٹا انہوں نے, اور جب انہیں آسان شکار, آسان ہدف ان کو مل جاتے ہیں تو پھر انہیں جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. جنگ تو ہمیشہ غیرت مند لوگ لڑا کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے, اپنی سلامتی کے لیے. تو اب وہ آپ نے ایران کو دیکھا, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کم از کم ایران کا یہ احسان ہے ہمارے ملک پاکستان پہ کہ ہمارے ملک سے ایران نے فرقہ واریت ختم کر دی ہے, کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہو گئے. پہلے شیعہ, سنی, بریلوی, دیلوی میں کافی زیادہ بٹے ہوئے تھے, لیکن ایران نے ہم سب کو مسلمان کر دیا. اور پھر ایک بڑی اہم بات ہے, میرے تمام معززین جو سینئر بیٹھے ہیں, کہ قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. وہ پاکستان کا فیلڈ مارشل اور پاکستان کا پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کا گیم ہے امریکہ کی, اس کا حصہ وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے, اور اس حصے میں وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن نے ہمیں منع کیا, قرآن کی مانے کہ ٹرمپ کی مانے. تو یہ تو ایک بڑا وعدہ صاف واضح ہمیں نظر آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے شروع کرتا ہے, ایران سے, لیبیا, شام, فلسطین, ایران اور پھر پاکستان. اور نیتن یاہو نے کہا بھی تھا کہ پاکستان کی باری ہے. تو اگر پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے, یہ لوگ سٹینڈ کیے ہیں, اپنی پار شو کی ہے, اور جو ناکو چیلنج بوائے ابھی ہندوستان کو, ہندو بنیے کو, اور طاقت آپ نے دنیا میں شو کی, تو دنیا طاقت کی ہے. تو اگر آپ طاقت اپنی دکھائیں گے, اپنی برتری کو ثابت کریں گے, آپ بتائیں گے کہ آپ کو اللہ کریم نے طاقت دی بھی ہے, تو دنیا آپ کی بات مانتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے جو ہندوستان کو ناکے چلنے سے پائے, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ٹرمپ کا, تو ٹرمپ تو اندرونی طور پہ بہت زیادہ پریشانی ہو گئی. اس کو جو مسائل کا وہ شکار ہو گیا, اور اس کی مقبولیت کا لیول جو ہے وہ جنگ کھا گئی, اور اس کی سیٹ داؤ پہ لگے. مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے, تو وہ جنگ رکوانے کا نہیں بلکہ جنگیں کرانے کا نوبل پرائز ملنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. انہوں نے جو دنیا میں بخشے کسی کو, زبیر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اپنا نوید علی صاحب, نوید علی صاحب, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل, دبئی اور انڈیا, یہ تین ممالک ایسے ہیں جن کو بڑی بے چینی ہے, بڑی تکلیف ہے کہ ایران کی پاکستان صلح کیوں کروا رہا ہے. تینوں جگہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ آوازیں ہیں. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی میں ایران کے بعد ٹرکی کی باری ہے. انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر فوجیں لگا دی ہیں, 10 مئی آنے کو بالکل ہی قریب ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پہلے کوئی انڈیا کی کٹ لگنے والی ہے یا ترکی کو اسرائیل کا کوئی بندوبست کرے گا؟ چونکہ اسرائیل کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ آگے بڑھیں, وہ ہر صورت میں ان کو سبٹائز کرنا چاہتا ہے.
جی اسرائیل اسپوائلر تو ہے، ان سارے پروسیس کو اسپوائل تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کے لیے ٹرکی کے ساتھ سینگ پھنسانا اتنا آسان نہیں ہے. ٹرکی کے پاس بھی آرمی اور ایمونیشن اور ول ہے ٹو باؤنس بیک ٹو رسپونڈ. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو بہت مشکل ہے. ایران نے ان کو ایک سبق دینا شروع کر دیا، تو ٹرکی اس سے بہت زیادہ ملٹری مائٹ اس کے پاس موجود ہے، اور میرا خیال ہے ان کے لیڈر بھی ایسے اسٹرانگ ہیں جو کہ ایک اسٹرانگ رسپانس دے سکتے ہیں. یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ جو لنکیج ہے ابراہیم ایکارڈ سے پہلے کا لنکیج موجود ہے، اور بہت عرصے سے ان کی ایک قرابت ان سے ہے، اور اب تو بہت زیادہ قربت اور قرابت ہو چکی ہے، اور انڈیا بھی ان کا ایک کلوز پارٹنر ہو گیا ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ نیو الائنمنٹس آ رہی ہیں، دے آر ان پلیس ناؤ، لیکن پاکستان کو یو اے کو ایک دم جیسے انہوں نے آج بیان دیا ہے پرائم منسٹر نے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی یک لخت کوئی تعلقات کو بالکل کمزور نہیں کرنا چاہتے یو اے کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ کافی دیکھیں ہمارے بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہاں پہ ہے، اور ہمارے بہت پرانے روابط ہیں. یعنی ایون جو جب یہ 71 میں بنا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹ، اس سے بھی پہلے کے، اگر آپ دبئی میں جائیں خاص طور پہ، تو ابھی بھی وہاں پہ عربی جو ہے اردو زیادہ سمجھتے ہیں. آپ کا جو بہت چیزیں ایمریٹ سے لے کے اور ان کی جو نیوز پیپرز تک ہیں، اس میں پاکستان کا ہاتھ رہا سارے لوگوں کا بنانے کا. تو ہماری ایک ان سے ریلیشن شپ ہے جس کو کلچرلی بھی ہے، اکنامکلی بھی ہے، اسٹریٹجیکلی بھی ہے. وہ جہاں بھی اپنا وہ کر لیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک رابطہ رہے گا. ناراضگی بارہا ہوتی رہتی ہے. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے بھی ایک ناراضگی ہوئی تھی جب وہاں پہ ایک فیئر ہونا تھا، بزنس فیئر، تو پاکستان نے ووٹ ٹرکی کو دے دیا تھا، جس پہ بہت وہ اپسیٹ ہوئے تھے. تو اب یہی ڈپلومیسی ہوتی ہے. دیکھیں آپ جو انٹرنیشنل ریلیشنس میں دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ فوز اینڈ اینیمیز، اونلی دا نیشنل انٹرسٹ از پرماننٹ. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنی پالیسی کو چلائیں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.